اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ بندی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اب معمہ بنتا چلا جا رہا ہے، چونکہ ایک طرف حماس اپنی شرطوں پر جنگ بندی چاہتا ہے تو وہیں دوسری جانب اسرائیل اپنی ضد پر قائم ہے۔ درمیان میں امریکہ ایک ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جس پر فی الحال حماس اور اسرائیل دونوں کے لیے خوشی خوشی چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جنگ بندی کی دو چند حالیہ کوششیں بری طرح سے ناکام ہو گئی ہیں اور اب جنگ بندی کی ایسی کوئی صورت، کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ حالانکہ دعوے کچھ اور ہیں اور زمینی حقیقت کچھ اور۔ امریکہ کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے اور اسرائیل حماس کا موقف کچھ اور ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تینوں فریقوں کے موقف میں بھی ہر دوسرے دن تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک دن امریکہ کہتا ہے کہ ہم معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو دوسرے دن کہتا ہے کہ اب جنگ بندی ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل اور حماس کا بھی کچھ اسی طرح کا بیان آ رہا ہے۔ آج اسی کو ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جنگ بندی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں رحمت کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ایکسپریس اردو۔ اسرائیل حماس جنگ میں امریکہ ایک طرف جنگ بندی کی وکالت کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اسرائیل کو ہتھیار اور ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے مدد بھی کر رہا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جنگ بندی کو لے کر امریکہ کی نیت کتنی صاف ہے۔ امریکہ کی نیت کا اندازہ اس بات سے آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہ چاہے تو ایک دن میں جنگ بندی کرا دے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف زبانی دعوے کر رہا ہے اور اپنے خارجہ سیکریٹری کو بار بار اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے دورے پر بھیج کر یہ دکھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی کے لیے دن رات ایک کر چکا ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اگر آج اسرائیل کی پشت پناہی بند کر دے تو کل جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن یہاں امریکہ کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اس کے ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں اور یہ سب فری میں نہیں جا رہا ہے۔ خیر، اب آپ کو امریکہ کی اس زبانی جنگ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی 2 دن پہلے یہ بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیلی صدر جنگ بندی کے لیے ایماندارانہ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح کا ان کا رویہ ہے اس سے جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے، یہ امریکی صدر کا حالیہ بیان ہے۔ وہیں دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل اور حماس دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فائر بندی معاہدے کو لے کر کے اس کو حتمی شکل دے۔ امریکی حکام کی رائے میں معاہدے کا 90% حصہ تیار ہو چکا ہے اور اب صرف چند معاملات یا چند نکات باقی ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ یہ سمجھوتا یا یہ معاہدہ صرف 18 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 14 پیراگراف پر کام مکمل کر لیا گیا ہے اور باقی یہ جو 4 تجاویز ہیں یا 4 نکات ہیں ان میں باضابطہ طور پر پرابلم آ رہے ہیں یا مسائل آ رہے ہیں۔ بقیہ 4 میں سے ایک پیراگراف میں خالصتاً تکنیکی ترمیم کی بات کی گئی ہے اور دیگر 3 کا تعلق قیدیوں کے تبادلے سے ہے۔ البتہ اس سمجھوتے میں فلاڈیلفی راہداری کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام گنجان علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ کا ایک نئے معاہدے کے سلسلے میں دعویٰ ہے۔ اب اس کی حقیقت بھی جان لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ فلاڈیلفی راہداری جب تک محفوظ نہیں ہو جاتی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا کہ وہ مستقل جنگ بندی پر ایک ہی صورت میں آمادہ ہوں گے اور وہ ہے جنوبی غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی علاقے کو حماس کی بقا کے لیے نہ استعمال ہونے دیا جائے۔ نتنیاہو نے کہا کہ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا ہم وہیں موجود رہیں گے اور اب بھی وہیں موجود ہیں۔ نتنیاہو نے معاہدے کے پہلے دور میں فلاڈیلفی کوریڈور سے فوجوں کی واپسی کے مطالبے کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی دباؤ کے باعث دوبارہ واپس جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم فی الحال ایسا نہیں کر سکتے۔ نتنیاہو نے امریکی خارجہ سیکریٹری کے 90% مکمل ہو جانے والے معاہدے کے دعوے کو ایک انٹرویو کے دوران یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قریب بھی نہیں ہے اور 90% تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ایک بار پھر کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ امریکہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اسرائیل کچھ اور۔ امریکہ کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے اور اسرائیل کچھ اور۔ اب اس جنگ بندی پر حماس کا معمہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ حماس نے ایک دن پہلے یہ بیان دیا کہ اب مذاکرات کے نام پر نئی تجاویز سننے اور جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے تاکہ اسرائیل پر دباؤ جائے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو ایک بار پھر سے جنگ بندی مذاکرات کا سلسلہ توڑ کر ایسا ماحول چاہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کو اسرائیل اور مصر کے درمیان فلاڈیلفی راہداری سے اپنی فوج نہ نکالنی پڑے۔
इसलिए अब नई तजावीज़ और जंगबंदी की कतई ज़रूरत नहीं है। अब यही हमास आज ये कह रहा है कि अमेरिका को चाहिए कि वह हकीकी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डाले। हमास ने कहा कि अगर अमेरिकी इंतज़ामिया और सदर बाइडन वाकई जंगबंदी तय करना चाहते हैं या कैदियों के तबादले के मुआहदे को मुकम्मल करना चाहते हैं तो उन्हें सहूनी कब्जे के बारे में अपना अंधा तासुब तर्क कर देना चाहिए और इसराइल पर ज़बानी दबाव के बजाय हकीकी दबाव बनाना चाहिए। अब यहाँ भी हमास एक तरफ जंगबंदी से इनकार कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका से कह रहा है कि वो इसराइल पर हकीकी दबाव बनाए। इस पूरे कन्फ्यूज़न की सूरत हाल में खुलासे के तौर पर यह माना जा सकता है कि जंगबंदी अमेरिका, इसराइल और हमास तीनों चाहता है, लेकिन सब अपनी अपनी शर्तों पर। जब तक कोई अपनी शर्तों से 2 कदम पीछे नहीं हटता और एक दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करता, तब तक जंग ही देख सकते हैं, जंगबंदी नहीं। लेकिन याद रखिए कि अब तक 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तबाही की भयानक तस्वीर अगर देखनी हो तो गज़ा की हालिया तस्वीर देख लीजिए, कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस, मुझे दीजिए इजाज़त।